چین نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران عسکری ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ حال ہی میں اس کے ایک ہائپرسونک میزائل کے ممکنہ تجربے نے واشنگٹن میں ہلچل مچا دی، اور اس وقت ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آیا چین فضائی طاقت میں امریکہ پہ سبقت لے جائے گا؟ لیکن جب بات آتی ہے دوسرے ملکوں کو ہتھیار فروخت کرنے کی، تو چین کی برآمدات بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں۔ یوں تو چین کا شمار اس وقت دنیا میں ہتھیاروں کی فروخت کرنے والے چوٹی کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان بھی ان ہتھیاروں کا ایک بڑا خریدار ہے، لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ بیجنگ کو اپنی ہتھیاروں کی مارکیٹ بڑھانے میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ تو آج چلتے ہیں فائزہ بخاری کی جانب، جو اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ بہت اہم معلومات لے کے آئی ہیں۔ فائزہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چین ہتھیاروں کی برآمد کے لحاظ سے اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ سارا چین اندازاً 3 سے 4 ارب ڈالر سالانہ کے ہتھیار فروخت کر رہا ہے۔ اس نے سویلین استعمال کی ڈرون ٹیکنالوجی میں بہترین مہارت حاصل کرنے کے علاوہ روس سے اسلحہ بنانے کی ٹیکنالوجی سیکھی ہے، اور اب ماہرین کے مطابق اس کے پاس بحری جہاز بنانے کی ٹیکنیک سیکھنے کے مواقع بھی موجود ہیں۔ کم آمدن والے یا ایسے ممالک جن کے امریکہ سے تعلقات کشیدہ ہوں، وہ عموماً چین سے اسلحہ خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے گزشتہ 2 دہائیوں میں چین کی اسلحے کی برآمدات مجموعی طور پر بڑھیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق سن 2019 اور 20 کے دوران عالمی سطح پر اسلحہ فروخت کرنے والے ممالک میں امریکہ پہلے، روس دوسرے، فرانس تیسرے اور چین چوتھے نمبر پر رہا۔ لیکن پھر 5 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو 2016 سے 20 کے دوران 5 سال پہلے کے مقابلے میں چینی ہتھیاروں کی فروخت میں 7.8% کی کمی آئی۔ اسلحے کی عالمی منڈی میں چینی برآمدات کے شیئر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 5.6 سے کم ہو کر 5.2% پر آ گیا۔ چینی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار پاکستان ہے، جس نے اس کے ہتھیاروں کی برآمد کا 38% خریدا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش اور الجزائر آتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ پھر کیا وجہ بتا رہے ہیں ماہرین کہ چین کے ہتھیاروں کی فروخت میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟ سارا، وائس آف امریکہ کے نمائندے رالف جیننگز کی رپورٹ کے مطابق اس کمی کی ایک اہم وجہ ماہرین مہنگی آفٹر سیل سروس کو قرار دیتے ہیں، یعنی دیگر ممالک کی نسبت چینی اسلحہ سستا مل تو جاتا ہے، مگر پھر اگر اس میں کوئی نقص یا خامی کی صورت سامنے آئے تو چینی سروس اور پارٹس زیادہ مہنگے پڑتے ہیں۔ پھر اگر ان برآمدات کی تکمیل کے لیے غیر چینی سسٹمز کی ضرورت ہو تو بعض اوقات سیاسی تناؤ کی وجہ سے کسی تیسرے ملک سے انہیں خریدنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چینی ہتھیاروں کو ابھی تک کسی حقیقی میدان جنگ میں آزمایا بھی نہیں گیا، تو اس تجربے کی کمی بھی ماہرین کے نزدیک خریداروں میں ہچکچاہٹ پیدا کرتی ہے۔ گو کہ چینی اسلحہ خریدنے والے اکثر ممالک نے ان کے بارے میں شکایت نہیں کی، لیکن اس کے برعکس امریکہ کا بنایا ہوا اسلحہ زیر استعمال آنے کی وجہ سے درآمدی ممالک میں زیادہ قابل بھروسہ سمجھا جاتا ہے۔